شیطان کے ہیلے اور اس کی چالیں. شیطان کا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہے، یسعی الیہ، جس کی طرف وہ دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور وہ کیا ٹارگٹ ہے اس کا؟ اور وہ ہے انسانوں کو جہنم میں داخل کرنا. یعنی شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان دشمنی کی وجہ سے کہ انسان کو جہنم میں داخل کرے اور جنت سے انہیں محروم کرنا. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ اپنے جتھے کو دعوت دیتا ہے، انہیں انوائٹ کرتا ہے تاکہ وہ آگ والوں میں شامل ہو جائیں، اور وہ استعمال کرتا ہے اس راستے میں سب سے زیادہ ویلیویبل وسائل، ریسورسز، یعنی سب سے بہترین ریسورسز وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہیلے چالیں جو اس کے ٹارگٹ کو سچا کر دیں، حق کر دیں، یعنی عمل میں لے آئیں، یعنی وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکے. اور قرآن کریم نے خوب واضح کر دیا ہے، اور سنت نبوی نے بہت سے شر کی اقسام کو جو شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اس میں مبتلا کر دے، تاکہ اس کا وہ ٹارگٹ جس کو اس نے قسم کھا کے کیا تھا، وہ عہد، یعنی اس کا وہ ٹارگٹ جس پہ اس نے قسم کھائی، وہ پورا ہو جائے. اور وہ انسانوں کا اعلان کرنا اللہ کے ساتھ کفر کا، اور ان کا جہنم کے عذاب علیم میں لازماً جا پڑنا، یعنی اس کا حقدار ہونا، یعنی عذاب علیم کا حقدار ہونا. اور وہ بڑے بڑے کام جن کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے وہ کیا ہیں؟ شرک اور کفر کرنے کی دعوت. یعنی شیطان کن طریقوں سے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی دعوت کے نکات کیا ہیں، کن چیزوں کی وہ دعوت دیتا ہے؟ سب سے پہلے شرک کرنے کی اور کفر کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی مثال شیطان کی طرح ہے. جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، تو اپنا ذمہ دار خود ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے تو تجھے صرف دعوت دی تھی، تم نہ ایکسپٹ کرتے اس کو. اور شیطان مومن کو صرف ایک بار ہی کفر کی دعوت نہیں دیتا، لیکن وہ استعمال کرتا ہے اس راستے میں کیا؟ گریجولی کام کرنے کا طریقہ، یعنی کسی بھی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا. یعنی وہ ایک دم وہ نہیں کہتا آؤ کفر کرو، یوں نہیں ہوتا. مومن کو وہ کفر تک کیسے لے جاتا ہے، مومن کو وہ شرک تک کیسے لے جاتا ہے، اس کی چال کیا ہوتی ہے، تو اس معاملے میں وہ اسلوب التدرج پر عمل کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیسٹ، عمدہ، اہم چیزوں کو چھوڑ کے، اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کا اہتمام کرنا، اس کی پرائرٹیز کو چینج کروا دیتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہوتی جس کے ذریعے وہ بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن شیطان کی چال کیا ہوتی ہے کہ اسے اس کی اس خاص چیز سے ہٹا کے غیر ضروری، کم ضروری، غیر اہم چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے. یہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی شکل میں بڑا زبردست کرائیٹیریا دیا ہے. کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھتی، کچھ سنت ہوتی، کچھ نفل ہوتی. اسی طرح ہماری صلاحیتوں میں بھی کچھ کام ہم سب سے اچھا کر سکتے ہیں، کچھ دوسرے درجے پہ، کچھ تیسرے درجے پہ. پھر اوقات کے اعتبار سے بھی جو روزے آپ رمضان میں رکھ سکتے ہیں وہ بعد میں پورا سال نہیں رکھ سکتے. 9 ذی الحج کو جو کر سکتے ہیں وہ 10 کو نہیں کر سکتے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو جاننا، پہچاننا، صحیح ڈیسیژن کرنا اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے انہی ڈیسیژنز پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اس موقع پر وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے کہ ایک قدم ہم غلط لے لیں ذرا اور پھر وہ اس کے راستے پہ چل پڑیں. تو ہر فیصلہ کرتے ہو مجھے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اب کرنا ہے، کیا بعد میں کرنا ہے، کس چیز کا موقع آج ملا ہے کل نہیں ملے گا. ان ساری چیزوں سے ہماری لائف کی ایک ڈائریکشن بنتی ہے، ہمارا فیوچر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے اس سے. تو شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنا آپ بھلوا دیتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا.
جب ہم اللہ سے مدد نہیں لیتے، استخارہ نہیں کرتے، صحیح سمجھدار لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے، اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح فیصلے نہیں کرتے، لہٰذا اپنی بہترین کوالٹیز سے بہترین کام نہیں لیتے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو خود کو پہچاننا بے حد ضروری، اپنی صلاحیتوں کو جاننا بے حد ضروری، اپرچونٹیز کو جاننا بے حد ضروری۔ صرف خواہشات پہ نہ چلے، صرف وسوسوں پہ نہ چلے، کیونکہ شیطان ڈراتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ یہی رونا روتے رہتے، نہیں مجھے ڈر ہے میں نہیں کر سکوں گی، میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں کہتے ہو یہ؟ اگر تمہیں لگتا ہے اور کوئی اور سمجھتا ہے تم کر سکتے ہو تو اسی کی مان لو، کر کے تو دیکھو۔ جیسے بچوں کی تربیت میں یہ ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کھاؤ، نو 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 مجھے یہ نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھا سکتا، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، جو اس کی جنک فوڈ یا جو بھی اس کی مرضی کی ہوتی۔ لیکن ماں کیا چاہتی ہے؟ بہترین چیز کھائے۔ ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک بچہ رہا، میرا نواسا، کافی دن تک، تو میں بہت سی چیزوں میں اس کو آبزرو بھی کرتی رہی اور اس کو کچھ ڈائریکشن بھی دیتی رہی۔ تو جب ہم کھانے کی میز پہ بیٹھتے تھے تو وہ کھانا مختلف ہوتا تھا اور اس کو کچھ اور کھانے کی عادت تھی، تو بچوں کے لیے نئے کھانے مشکل ہوتے، تو جو چیز اس کے آگے کر مجھے یہ بھی نہیں کھانا، مجھے بھی نہیں کھانا۔ تو میں نے اس کو ایک بات سمجھائی اور مستقل اس بات پر میں رہی کہ بیٹا دیکھو، کسی چیز کو دیکھتے ہی صرف اس کی ظاہریت پر اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو ٹرائی ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو چکھا ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں؟ جس چیز میں آپ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، جس کو آپ نے منہ میں بھی نہیں ڈالا، اور جس کو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، جس کا آپ نے بینیفٹ ہی نہیں جانا، آپ اس کو دور سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں اس لیے مجھے چاہیے نہیں۔ صرف ظاہر پہ نہیں جائیں، کیونکہ مشکل لگ رہا ہے اس کا چبانا، اس کا کھانا، اس کا رنگ، یہ کچھ، تو صرف مشکل میں نہ پڑنے کی خاطر ہم کہتے ہیں جو ایزی وے ہے، کمفرٹ زون ہے، اس میں رہیں۔ یہ بھی شیطان چاہتا ہے ہم سے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ ٹرائی کرانا شروع کیا اور الحمدللہ وہی چیزیں جو دور سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس نے ٹرائی کرنا شروع کر دی۔ سب مائیں ایسے ہی کرتی ہیں نا، بچوں کو جب شروع میں کھلاتی۔ میرے استاد تھے شیخ سعید، تو ہم کٹھے پڑھتے بھی تھے اور بعض اوقات کٹھا کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو جب کھانے کا وقت ہوتا میں اپنی بیٹی کو گود میں لے لیتی تھی، تو میں اس کو مرچوں والا کھانا بھی تھوڑا تھوڑا کھلاتی۔ تو وہ مجھے کہتے کس طرح تم بہت ظالم ماں ہو، اپنے بچے کو مرچیں کھلاتے۔ میں کہتی اگر ابھی نہیں کھائے گی تو بڑے ہو کے نہیں کھائے گی، مجھے اس کو عادی کرنا ہے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو کھانے ہم کھاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا تھا کہ وہ چینی سے ہی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور مائیں ہر چیز میں میٹھا گھول کے دے رہی ہوتی ہیں، بچہ نہیں کھاتا اس کو میٹھا کر کے کھلا دو، صحیح کھانا کھانے کی عادت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ان کو مرچیں کھلا نہیں سکتی، کیونکہ بچے کو مرچیں لگ جائیں گی۔ تب آپ دیکھیں کتنا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں ان پر، اگر ہم ان کو جس فوڈ کو ہم کھاتے ہیں عام طور پر اس کو کھانے کی عادت ہی نہ ڈالیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہم کر سکتے ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کے وسوسوں میں آتے اور اس سے غیر ہم چھوٹے درجے کے معمولی کام، آسان کام، سہولت والے کام، خواہش پر مبنی کام وہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑے بزی ہیں، بڑے مصروف ہیں، حالانکہ اصل میں اپنے آپ کو گنوا ہی رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا تدرج کا ٹرک ہے کہ پہلے انسان کو اہم چیزیں چھڑوا دیتا ہے، غیر اہم کی طرف لے جاتا ہے، فاضل سے مفضول، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی پھر عمل کرواتا ہے چھوٹی معمولی چیزوں کو مزین کر کے اور ان کو ہلکا سمجھ کے کہ دس از ایزی، یعنی ایزی وے دکھاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کو مزین کرتا ہے۔ اور جب انسان چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے یا چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہیں سے پھر انسان کو وہ کبائر کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر جب بندہ کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے، تو کبائر کے ذریعے وہ نعوذ باللہ کفر کی طرف بھی چل پڑتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا کیا؟ بیسٹ کام چھڑوایا اس سے، نیکی کے اعلیٰ ترین کام چھڑوائے اور اس کو معمولی نیکیوں میں الجھایا۔ یہ بھی تو نیکی ہے نا، یہ بھی تو اچھا ہے نا۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نیکی صرف یہی تو نہیں نا، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ کتنے ہی لوگ نیک کام کرنے والوں پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو بس اسی کو ہی نیکی سمجھ رکھا ہے، حالانکہ واقعی وہ نیکی ہوتی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بڑی نیکی کو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیتے، جو شیطان کی چال ہوتی ہے۔
اور پھر ہم وہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واٹ نیکسٹ، کچھ اور بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے، یا غیر ضروری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے، غیر ضروری چیزوں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں چل پڑتے ہیں. پھر چھوٹوں کے لیے دل کھل جاتا ہے تو بڑوں میں پڑتا ہے، بڑوں سے پھر وہ کفر کی طرف لے آتا ہے اور یوں اپنا کام کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے سب بندوں کو حنفاء پیدا کیا، یعنی دین حنیف مسلم پیدا کیا، اور بے شک ان کے پاس شیاطین آئے تو انہوں نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، گھما دیا. یعنی وہ تھے دین پر، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر شیطان نے کیا کیا، ان کی فطرت برباد کی اور ان کو اس اصل سے ہٹا دیا، اور اس نے ان پر وہ حرام کر دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. یعنی حلال چیزوں کو حرام کروا دیا. سبحان اللہ. نیکی کے نام پر، دین کے نام پر کیا کیا، حلال کو بھی حرام کر دیا. آپ دیکھیے آج کل بھی ایک بڑا عام رجحان ہوا ہوا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر گہرائی میں علم حاصل کیے، بغیر کسی چیز کی تہ تک پہنچے، فوراً فتویٰ دے دینا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خاص طور پہ حرام، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. حالانکہ وہ حرام نہیں ہوتا. یہ بھی ایک جرم ہے کہ حلال کو حرام کرنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. شیطانوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں یا میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. تو شیطانوں نے انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دیا، ان کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اچھے کاموں کو ان کے لیے برا کر دکھایا اور برائی کو مزین کر دیا، اس طرح پھانسا. یہ جو شیطان کا طریقہ ہے نا، غیر محسوس طریقے پر شرک پہ لگا دینا. یہ آپ دیکھیے قوم نوح اس کی بڑی اچھی مثال ہے. قوم نوح میں شرک کہاں سے آیا تھا؟ ان کی قوم یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، نصر وغیرہ. تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تو لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی اور یہ کہا کہ یہ ہمیں چونکہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو اب یہ دنیا سے جا چکے تو ہم ان کی تصویریں دیکھ کے اللہ کو یاد کریں گے. اور پھر اگلی نسل نے ان کے سٹیچوز بنا لیے، اگلی نسل نے یہ تو بھول گئے کہ یہ نیک تھے یا کون تھے، اور ان سے ہی سب کچھ مانگنے لگے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اور پھر وہاں سے دوسری قوموں کی طرف بھی شرک آ گیا، دوسرے لوگوں نے بھی وہاں سے ایک ایک بت اٹھایا اور ان لوگوں کو پوجنے لگے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے یہ بت شت بنائے تھے تو لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ رہا، تو انہی بتوں کی عبادت ہونے لگی. ابن عباس کہتے ہیں جب اہل فارس کے نبی وفات پا گئے تو ابلیس نے انہیں مجوسیت پر لگا دیا، آگ کی پوجا پر لگا دیا، شرک کو مزین کر دیا ان کے لیے. سورۃ النمل میں ہدہد نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا تو وہ ہدایت نہیں پاتے. ایک پرندے کو یہ بات پتا تھی کہ یہ غیر اللہ کو جو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کو شیطان نے سجھایا ہے. پھر اسی طرح جادو منتر وغیرہ کے ذریعے شرک کروانا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، مدد مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں شیطان کے ذریعے انسان کے اندر آئیں.